مقرر شون بیان حضرت علامہ مولانا قیصر عالم اصباحی صاحب سے دعوتیں سن لے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے تمام سامعین کرام کی قلوب کو منور و جلہ فرمائیں. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ. كما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابعی اولاد علی، مذہب حنفیہ کارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی اور جو حدیث مبارکہ پڑھا اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہوں. اس سے قبل ہم سب کی نبی کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے، رب کا نہایت عظیم فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو پیارے حبیب علیہ السلام کی امت ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. ابھی آپ نے مجھ سے ہمارے شعراء حضرات نے اپنی اچھی اچھی آواز میں آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے اچھی اچھی نعتیں کی. میں بھی دو شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کلام اعلیٰ حضرت پیش کرنے کے ساتھ ہیں جلدہ ہم سماعت فرمائیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. شعر کی اگر تشریح کی جائے، توضیح بیان کی جائے تو بڑی طویل توضیح ہوگی. تو آپ شعر سنتے سنیں چلیں، اور اگر دل کرے تو سبحان اللہ ضرور کہا کیجیے. حدیث میں آقا میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے. اور جب آپ کے نام کا درخت جنت میں لگ جائے گا تو وہ آپ کی ملکیت میں مکمل طور پر اس وقت آئے گا جب آپ وہاں جائیں گے. الغرض سبحان اللہ کہنا جنت میں جانے کا باعث ہے. اس لیے جب بھی موقع ملے سبحان اللہ ضرور کہا کرے گا. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریک
یہ شعر انسان کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے اور انسان کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے انسان کا خاتمہ ایمان پر. آپ زندگی پر گناہ کریں جس حالت میں رہیں لیکن رب سے ہمیشہ اپنی دعا میں یہ ضرور مانگے کہ مولا جب بھی روح جسم سے نکلے مولا تو میرے ایمان کی حفاظت فرمانا. اگر اس وقت آپ کا ایمان بچ گیا سلامت رہا تو پھر باقی جو مراحل ہوں گے منازل ہوں گے کچھ مشقتیں ہو سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ آخر میں آپ کو راحت ہی راحت ہے. تو اس لمحے کے لیے اعلیٰ نے جو شعر کہا ہے بڑا پیارا شعر ہے کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اور آخرت کے اندر جو لمحات اور جو مشقتیں ہمیں اٹھانی ہے آپ بارہا حدیث میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں. ہمارے علماء کرام آپ کے گوش گزار بھی کرتے رہتے ہیں جو قیامت کی گھڑی جہاں سخت ہوگی اور اس وقت گناہوں کے اقبال سے بن کے بندوں کو عذاب کیا جائے گا میدان حشر میں. ابھی جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا جب رب کریم جل مجدہ و اعظم شانہ و اعظم برہانہ مکمل جلال میں ہوگا اور ہر ایک سے پوچھے گا میرے بندے تو نے کیا کیا تھا. آتا ہے انسان کے بدن کا جو روح جس کو ہم بال بولتے ہیں یہ بھی گواہی دے گا کہ مولا یہ فلاں کام کرتا تھا. انسان کے جسم کی انگلیاں یہ بھی گواہی دے گی مولا یہ فلاں کام کیا کرتا تھا. ایسی حالت میں جب سارے لوگ مایوس کر دے کوئی مددگار نہ ہو اس وقت روایت میں آتا ہے کہ جو ذات ہمیں بچانے کے لیے آگے بڑھے گی اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور اسی ذات والا سے بات کی تاریخ اور اس کی کچھ حمد و ثنا کرنے کے لیے ان کا ذکر جمیل کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اب ایسی حالت میں جب فرشتے ہم سے پوچھیں گے رب کا قہر و جب جلال پہ ہوگا اس وقت کیا حالت ہوگی اور سیدی سرکار کس طرح رب کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں التجا کریں گے. وہ منظر کشی کرتے فرماتے ہیں کہ خدا تعالی ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اور اگر آپ کا مزید زیادہ وقت لیا جائے جس وجہ سے آپ کی اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے یقین جانے جو ثواب ملنے والا وہ کم ہو جائے گا بلکہ اگر رب عدل فرمائے تو ثواب بھی شاید آپ تشریف جائیں.
اس سے انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 منٹ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا اور حضور کی سیرت اور حضور کے جو اخلاق کے ان کے تعلق سے، اور میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ صرف میری بات آپ سنیں نہ بلکہ اس پہ عمل کرنے کی حد تک امکان کوشش کریں۔ ابھی ہمارے شورا حضرات آپ لوگوں کو نعت سنا رہے تھے، یقیناً نعت پڑھنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کے صفحات کو پڑھتے تو جو سب سے بڑے نبی کے مداح تھے ان کا نام معلوم کیا ہے؟ سب سے بڑے مداح ان کا نام حضور سیدنا سرکار صدیق اکبر۔ اب نعت کی جو صنف ہوتی ہے، اصلاف ہوتی ہے، کوالٹیز ہوتی ہے، صرف یہ نہیں کہ جیسے ہم ابھی پڑھے ترنم کے ساتھ، یہ صرف نہیں ہے بلکہ ان کے اور اصناف ہیں اور طریقے الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی نبی کی سنت کو ادا کرتا ہے اور نبی سے خوش ہوتے ہیں، یقین جانے یہ بھی نبی کی نافرمانی ہے۔ اگر کوئی نبی کے طریقے پر چل کر نبی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی نبی کی سنت اور نبی کی نعت ہے۔ آپ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کو دیکھیں، جب آپ ایک جا رہے ہیں نظر کرتے، آپ کا انداز بڑا نرالا تھا، کبھی حضور کے آگے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے۔ آپ نے پوچھا تھا صدیق تم میرے پیچھے چلتے سمجھ میں آ رہا، آج دائیں چلتے سمجھ میں آ رہا، بائیں چلتے سمجھ میں آ رہا، تم آگے کیوں چلتے ہو؟ صدیق اکبر کا جواب تھا، میرے مولا مجھے یہ خدشہ ہے کہ دشمن کا تیر کہیں دائیں سے نہ آئے، میں دایاں اس لیے جاتا ہوں کہ اگر دشمن کا تیر آئے تو سب سے پہلے ابو بکر کے جسم کو چھلنی کرے پھر آپ تک پہنچے۔ میرے آقا میں آپ کے آگے اس لیے چلتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر دشمن کا تیر آئے تو سب سے پہلے ابو بکر کے سینے پہ وہ تیر لگے، آپ کی حفاظت ہو۔ تو نبی کی حفاظت کرنا، نبی کے ناموس کی حفاظت کرنا، چاہے عمل کے ذریعے ہو چاہے اقوال کے ذریعے ہو، یہ میرے نبی کی نافرمانی ہے۔ اگر ہمارے شورا حضرات اقوال کے ذریعے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ لوگ افعال کے ذریعے کیجیے، نبی کی سنت کو زندہ کر کے، نبی کے طریقے کو اپنا کر کے۔ میرا آقا نے فرمایا جو میزان عدل، ان کی لمبائی چوڑائی کتنی معلوم ہے؟ یہ دنیا، میرے آقا سرکار کی حدیث ہے، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ بتاؤ جس میزان پر بندوں کا عمل تولا جائے گا اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ حضور یہ دنیا ہے نا، اس میں آپ اپنی انگوٹھی ڈالتے ہیں، اپنے انگوٹھی ڈالتے ہیں تو اس انگوٹھی کی حیثیت یہ دنیا کے اندر کتنی ہوگی؟ وسیع زمین کتنی ہوگی؟ بڑی دنیا ہے، اس کی کیا حیثیت؟ میرے آقا نے فرمایا جس طرح ایک انگوٹھی کی حیثیت اس زمین پہ جو حیثیت انگوٹھی کی ہے، وہی حیثیت اس زمین کی میزان عدل پر ہے۔ اتنا بڑا ترازو بندوں کے اعمال کو توڑنے کے لیے ہوگا، تولنے کے لیے ہوگا۔ انسان کا ہر عمل چاہے چھوٹا عمل ہو بڑا ہو، ہر ایک کو میزان عدل پہ رکھا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سے، صحابہ یہ بتاؤ تم جانتے ہو میزان عدل پہ جو سب سے وزنی عمل اور سب سے وزن جس عمل کا ہوگا وہ عمل کیا ہے؟ میرا آقا نے جو سوال کیا صحابہ نے اس کو حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا ان اصغر شیء یوضع فی میزان المؤمنین، اے میرے صحابہ میزان عدل پر جو سب سے وزنی عمل بندوں کا رکھا جائے گا وہ تمہارا حسن عمل ہوگا، وہ تمہاری اچھی عادت ہوگی۔ وہ میزان عدل جن کی لمبائی چوڑائی اتنی کہ جس کے اندر یہ زمین اتنی ہو، اس زمین پہ انگوٹھی کی حیثیت، اس میزان پہ میرے آقا نے جس چیز کو سب سے زیادہ وزنی قرار دیا ہے وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے، انسان کی اچھی عادت ہے۔ میرے آقا نے زندگی میں یہی درس دیا، اے لوگوں جب راستہ چلو راستے کا حق ادا کرو، جب بڑوں سے ملو بڑوں کا حق ادا کرو، جب اپنی بیوی سے ملو بیویوں کا حق ادا کرو، جب بچوں کے پاس جاؤ بچوں کا حق ادا کرو۔ میرے آقا نے زندگی بھر ہم بندوں کو، ہم غلاموں کو جو تبلیغ فرمائی تھی، حسن عمل اور حسن کردار کی تبلیغ فرمائی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کا ضامن ہوں جو میرے لیے جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے، میرا آقا فرماتے ہیں جو میرے لیے جھگڑا کرنا چھوڑ دے، میں اس بندے کے لیے جنت میں محل کا ضامن ہوں۔ میرے سامنے نے اس کو حضور
اس سے بھی کچھ بڑا آفر ہے. میرا آقا فرماتے ہیں اس سے بڑا محل کا میں اس شخص کے لیے ضامن ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے. پھر صحابہ نے عرض کیا حضور کیا اس سے بڑا بھی آفر ہے؟ میرا آقا نے فرمایا جنت کے اعلیٰ حصے میں اس شخص کے لیے میں محل کا ضامن ہوں جن کے اخلاق لوگوں میں سب سے اچھے ہوں. ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ ہم اپنے بچوں سے ملتے ہیں، بڑوں سے میرا آقا فرماتے ہیں لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یغفر کبیرنا. اے لوگوں سنو، تم میں سے کوئی اس وقت تک میرے طریقے پر نہیں ہو سکتا جب تک وہ چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے. آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے دامن کو دیکھیں. ہمارے دامن میں نبی کی کون سی سنت ہے؟ ہمارا چہرہ غیروں جیسا، ہماری شکلیں غیروں جیسی، ہمارے چال ڈھال، ہمارے حالات پر ہر ایک غیروں کے جیسے. پھر ہم یہ کہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں. یقیناً یہ غلام نہیں ہے، نبی کا غلام دیکھنا ہوگا. آئیے میں ایک روایت سناؤں. مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک چھوٹے ننھے صحابی ہیں نابالغ، ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کی ماں بھی نہیں ہے. اب ان کا ایک باغ ہے ان کی زندگی گزارنے کے لیے. اب اس باغ کی دیوار بنانے کی، اب دیوار بنانے میں بیچ میں ایک درخت آ گیا. بیچ میں ایک درخت آ گیا، اتفاق سے وہ درخت ایک یہودی کا تھا. اب انہوں نے کہا کہ اے شخص تم اس کی اجرت دے دو اور یہ درخت مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں، میں تجھے یہ درخت نہیں دے گا. نبی کی بارگاہ میں لے کے گیا. اب نبی کی بارگاہ میں ننھا سا صحابی ہے جس کی عمر 10-12 سال، ابھی سن بلوغیت کو بھی نہیں پہنچا. وہ نے کہا حضور یہ ایک درخت آ گیا، مجھے دیوار بنانی ہے اور یہ شخص میں اس کی رقم دے رہا ہوں، پیسہ دے رہا ہوں، لیکن یہ درخت مجھے بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اے یہودی، کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ میں تجھے اس درخت کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت دے دوں جس کے سائے میں تو دن بھر چلتا رہ جائے، ان کا سایہ ختم نہ ہوگا. جنت میں تجھے ایسا درخت دے دوں جس کے سائے میں تو دن بھر چلتا رہے، ان کا سایہ ختم نہ ہو. یہ حدیث سندن صحیح ہے. یہ حدیث اور ان کے علاوہ مسند احمد کے علاوہ کئی حدیث. اچھا نبی علیہ السلام زمین پہ ہیں، نبی زمین پہ ہیں اور کس درخت کو دینے کی بات کر رہے ہیں؟ جنت میں. اور پھر درخت کی اونچائی کتنی ہے؟ ان کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ انسان دن بھر چلتا رہے، ان کا سایہ ختم نہ ہو. اب جنت میں کون درخت دے رہے ہیں؟ میرے آقا دے رہے ہیں. اچھا جنت خدا کی، درخت خدا کا، میرے آقا پھر دے کیوں رہے؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مالک جنت بنا دیا ہے. میرے آقا کی ملکیت جنت ہے. نبی جسے چاہے جنت دے سکتے ہیں اور جسے چاہے جنت کی ملکیت ہبا بھی کر سکتے ہیں. اس حدیث سے نبی کا اختیار اور نبی کی قدرت کا بطریقے واضح اختیار ثابت ہوتا. بہرحال وہ یہودی نہیں مانتا، ہم نہیں دیں گے درخت. رکھنے کا ٹھیک چلے گا. نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. جب وہ یہودی چلا گیا، ابو الدہدہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور جو آفر، جو پیشکش آپ نے ابھی اس یہودی کو کیا تھا، کیا وہ کام میں کر دوں تو وہ درخت میرا ہو جائے گا؟ میرا کر مسکرایا. فرمایا ابو الدہدہ ٹھیک ہے، جاؤ وہ درخت تم لے آؤ، وہ جنت کا درخت تمہارا. ابو الدہدہ کے تعلق سے روایت میں ہے ابو الدہدہ مدینہ کے اندر سب سے مالدار شخص، اور ان کا ایک باغ تھا جن کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے، اور ان درختوں میں اتنے اچھے کھجور ہوا کرتے تھے کہ جن کو کھانے کے لیے، جن کو منگوانے کے لیے روم کے بادشاہ بھی ترستے تھے. اور بالکل 1 سال 2 سال پہلے گورنمنٹ لینا پڑتا تھا، اجازت دینی پڑتی تھی کہ وہ کھجور مجھے چاہیے، پھر جا کے ملتا تھا. وہ 600 درخت والا باغ کا مالک ہے ابو الدہدہ، اور جو مدینہ کے سب سے بڑے تاجر، سب سے بڑے بزنس مین. اب عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ یہودی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے یہودی کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہاں. آپ نے
اپنے نبی کے آپ محمد کے غلام ابو الدہدہ ہیں. ہاں میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کا ایک باغ ہے جن کے اندر 600 درخت ہے. ہاں میں آپ کو جانتا ہوں, آپ مدینہ کے اندر سب سے زیادہ دولت مند, سب سے زیادہ بااختیار شخص ہے. اے ابو الدہدہ, آپ کو مدینے کا بچہ جانتا ہے. ابو الدہدہ کہتے ہیں اے شخص, جب تو یہ بھی جانتا ہوگا, جب تو نبی کی بارگاہ میں گیا تھا, نبی نے تجھے پیشکش کی تھی کہ ایک درخت تو اس بچے کو دے دے, تجھے میرے آقا جنت میں درخت دے رہے تھے, تو نے یہ سودا کیوں نہ کیا؟ وہ یہودی کہتا ہے مجھے فیوچر پہ, مجھے مستقبل پہ بھروسہ نہیں ہے, میں اپنے ظاہر پہ عمل کرتا ہوں, ظاہر کو دیکھتا ہوں, مجھے اس سودے میں, مجھے اس تجارت میں کوئی نفع معلوم نہیں ہو رہا تھا, اس لیے میں نے نہ کی. اچھا مجھ سے تجارت کرے گا؟ کہتا ہے, یہودی کہتا ہے بتاؤ کیا تمہارا آفر ہے, کیا پیشکش ہے, اس درخت کی قیمت تو کیا دے گا؟ ابو الدہدہ کہتے ہیں میرے پاس 600 درخت کا باغ ہے, میں نے اس کے بدلے وہ باغ دے دی. یہودی تعجب کرنے لگا, ایک درخت کی قیمت 600 درخت والا باغ سکتے میں پڑ گیا. ابو الدہدہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو, اس باغ میں میرا ایک گھر ہے جو محل نما ہے, میں نے وہ گھر بھی مجھے دے دیا, پھر وہ سکتے میں پڑ گیا. ابو الدہدہ کہتے ہیں چلو وہ محل بھی تمہارا, میرے پاس کتنے سونے ہیں, میرے پاس کتنے چاندی کے سکے ہیں, ساری دولت میں نے تیرے نام کر دی ہے, بس ایک شرط ہے وہ درخت تو میرے نام کر دے. ابو الدہدہ جو ہی آفر کیا, یہ پیشکش کیا, وہ یہودی بڑا تعجب سے دیکھنے لگا اور کہتا ہے اے ابو الدہدہ, کیا تو پاگل ہو گیا ہے, کیا تو مجنون ہو گیا ہے؟ ایک درخت کی قیمت تو اپنی مکمل زندگی کا سرمایہ دے رہا ہے, کی مکمل دولت دے رہا ہے. اے ابو الدہدہ اس درخت میں کیا ہے؟ ابو الدہدہ کہتے ہیں اے یہودی, کیا تجھے معلوم نہیں اس درخت میں میرے مصطفیٰ کی رضامت پر ہے. اگر وہ درخت میں نے مصطفیٰ کریم کو دے دیا, اس درخت کو دینے کی وجہ سے میرے مصطفیٰ مسکرا اٹھیں گے, اور ایک مسلمان کے نزدیک مصطفیٰ کی مسکراہٹ اپنے نبی کی خوشی سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. ابو الدہدہ نے وہ درخت کو لیا ہے, نبی کی بارگاہ میں گئے. نبی کی بارگاہ میں جانے کے بعد آپ نے کہا حضور یہ درخت خرید کر میں آپ کے قدموں میں ڈالتا ہوں. میرے آقا نے جو ہی ابو الدہدہ کی یہ پیشکش سنی, میرے آقا نے فرمایا اے ابو الدہدہ کم من اسکن رضاہن یا ابو الدہدہ, کم من اسکن رضاہن یا ابو الدہدہ. اے ابو الدہدہ تو نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے ایک درخت خرید کر جنت, ایک درخت خرید کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالا ہے. اے ابو الدہدہ جنت میں اللہ نے تیرے نام پہ ان جیسے ہزاروں درخت لگا دیا ہے. اے ابو الدہدہ جنت میں تجھے اتنے درخت ملیں گے جن کے سائے میں تو زندگی بھر چلتا رہے گا, ان کا سایہ ختم نہ ہوگا. اب وہ دور جنگ احد کا دور ہے, اب وہ دور جنگ احد کا دور ہے. ابو الدہدہ اب جب فجر کے وقت نبی کی بارگاہ میں یہ آفر پیش کر کے آئے, اب ان کی بیوی کا ذرا مظاہرہ دیکھے, اسلامی خواتین کا طرز عمل, طرز زندگی کیا ہوا کرتی ہے. کے 2 بچے ہیں, ایک خوبصورت بیوی ہے, وہ محل میں سوئی تھی. ابو الدہدہ پوری رات اس شکرانے میں رب کی عبادت کرتے ہیں, رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں نے وہ چیز حاصل کر لی ہے جس کے بدولت میرے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے. فجر کی نماز کے بعد نبی کی بارگاہ میں یہ پیشکش, یہ آفر دے کر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے میری شریک حیات, اے میری بیوی اس مکان سے نکل جا, میں نے وہ مکان بیچ دیا ہے, میں نے وہ مکان بیچ دیا ہے. کچھ نہیں کہتی ہے, اتنا خوبصورت محل ہے یہ بھی نہیں پوچھتی ہے اے میرے شوہر تو نے گھر کو بیچ دیا, تو رہے گا کہاں؟ اتنا بڑا باغ تھا, اے میرے شوہر تو نے باغ کو بیچ دیا, تو رہے گا کہاں؟ کچھ نہیں پوچھتی ہے. ابو الدہدہ بڑے تعجب ہو کر پوچھتے ہیں اے میری شریک حیات, یہ تو بتاؤ میں نے گھر بیچ دیا, میں نے باغ کو بیچ دیا, تجھے تعجب نہ ہوا؟ وہ فرما بردار تھی, وہ کہتے ہیں تو ایک تاجر ہے, مجھے یقین ہے تو جو سودا کیا ہوگا اس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. مجھے یقین ہے تو نے دنیا کے بدلے آخرت کو خریدا ہے, تیرے حق میں ہمارے حق میں یقیناً آخرت بہتر ہے. اب میں کیا کروں؟ اب وہ جنگ احد کا زمانہ ہے, کچھ دن بعد جنگ احد میں ابو الدہدہ شریک ہوتے ہیں. ابو الدہدہ کو شہادت نصیب ہوتی ہے. نصیب ہونے کے بعد جب ابو الدہدہ کا جس میں اقدس اور سر اقدس نبی کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے, تو نبی اکرم علیہ السلام ان کے سر اقدس کو اپنے گود مبارک میں لے کر فرماتے ہیں اے ابو الدہدہ تو دنیا سے چلا گیا, تو دیکھ رہا ہوگا, اے صحابیوں سنو, ان من عزق رضا یا ابو الدہدہ فی الجنہ. اے میرے صحابیوں, ابو
کہ جس درخت کو میں نے ابو طہرہ کو کیا تھا اس درخت کے سائے میں ابو طہرہ چل رہے ہیں. اللہ یہ بات کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نبی کی سیرت, نبی کا کردار کو جب کوئی اپنا عائد کر بنا لیتا ہے, دنیا کی ہر چیز ان کی نگاہ میں ہیج ہو جاتی ہے. اگر کوئی چیز ان کی نگاہ میں اعلیٰ افضل ہوا کرتی ہے وہ نبی کی محبت اور نبی کا عشق, نبی کی الفت اور نبی سے انسیت. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں, صرف یہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ جو طریقہ ہماری لیے منتخب کرے اس طریقے پر. بس ایک آخری واقعہ میں عرض کر کے پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی اور ہیں حضرت زید بن سمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن سمعہ یہود کا زبردست عالم ہے, یہود کا بہت بڑا. یہ نبی کی بارگاہ میں گئے اور نبی سے کچھ کھجوریں خریدے اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے چند دن بعد جو کھجور تو نے خریدا ہے میں تجھے دے دوں گا. اب جو مدت اور جو پیریڈ انہوں نے مقرر کیا تھا میرے آقا نے منتخب فرمایا تھا اس سے 2 دن قبل 2 دن پہلے حضرت زید بن سمعہ آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے کھجور خریدی تھی, وہ کھجور ہمیں عطا کی تھی. میرے آقا نے فرمایا کہ وہ تو 2 دن بعد وقت آنے والا ہے. اب حضرت زید بن سمعہ کہتے ہیں کہ تم قریشیوں کا یہی حال ہے, تم قریشیوں کا یہی حال ہے کہ تم لوگ تجارت کرتے ہو اور جب دینے کی بات آتی ہے تعامل کرتے ہو. مقصد کیا تھا؟ نبی کو ناراض کرنا, نبی کو غصہ دلانا. حضرت فاروق اعظم نبی کی بارگاہ میں موجود ہے, میان سے تلوار نکال لی, اب حملہ کرنے ہی والے تھے. میرا آقا نے فرمایا فاروق رک جاؤ, دیکھو تو صحیح. فاروق ہر بات میں غصہ نہیں کرتے. مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے درمیان جو معاملات ہیں پہلے تو اس کی تہ تک پہنچتے پھر کسی فیصلے پہ پہنچتے. بہرحال اب جب میرے آقا نے فرمایا کہ اے فاروق جاؤ اس کو جو کھجور انہوں نے مجھ سے خریدا تھا اتنا دے دینا اور کچھ بڑھا دینا. کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے. جانے کے بعد پوچھتے ہیں اے شخص تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام زید بن سمعہ. کہتا وہی زید جو یہود کا بڑا عالم ہے؟ کہتا ہاں. کہتا اچھا یہ بتاؤ تم تو یہودی کا عالم ہے, تم آسمانی کتابوں میں نبی صفات تو پڑھ چکے ہو, پھر تم نے یہ جرأت اور گستاخی کیوں کی؟ اب جواب سنیے گا. حضرت زید بن سمعہ کہتے ہیں کہ میں جب آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے جو نشانیاں ان کے اندر پڑھی تھی, میں نے ساری نشانیاں, آپ جس کو نبی مانتے ہیں, میں نے ساری نشانی کے اندر پا دیا ہے سوائے 2 نشانی کے. اسی نشانی کو دیکھنے کے لیے میں یہ حرکت کر رہا تھا. حضرت فاروق اعظم پوچھتے وہ 2 نشانی کیا ہے؟ کہ فاروق اعظم کے پوچھنے پر وہ جواب دیتے ہیں وہ 2 نشانی یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے, مزاج ہوتا ہے. انسان اگر غصے میں ہو آپ ان سے انہی لہجے میں بات کریں تو ان کا پاور ہائی ہو جاتا ہے. کہ فطرت ہے, انسان کو ایک بات بار بار بولے غصہ آ جاتا ہے. اب غصہ آ جانا جہالت ہے اور اس کو برداشت کرنا, جواب نہ دینا عقل مندی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا ان کی جہالت پر ان کی عقل غالب ہے. اور میں نبی کی بارگاہ میں بدکلامی اس لیے کر رہا تھا تاکہ میں نبی کے غصے کو دیکھوں, کیا نبی مجھ پر غصاتے ہیں یا پھر مطمئن ہو کر میرے سوال کا جواب دیتے ہیں.
اے فاروق اعظم سنو، میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس نے مجھے عزت اور زندگی دی ہے، میں نے جو نشانی اپنی کتابوں میں پڑھی تھی بعینہ وہ نشانی محمد کی ذات میں پایا ہے۔ اور دوسری نشانی کیا تھی؟ ایک تو جہالت کا عقل غالب ہوگا، اور جہالت جو زیادہ ہوتی ہے عقل میں اضافہ ہوگا۔ مثلا جیسے مثال دیا، میں غصے میں آپ غصے میں بات کریں تو غصہ میرا بڑھے گا آٹومیٹک، یہ نیچر فطرت ہے۔ اب چپ ہو جائیں تو ہم بھی چپ ہو جائیں گے۔ آپ جو کلام کو دراز کریں گے، لمبی بات کریں گے، غصے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو جہالت جب طویل ہوگی تو عقل اس کے مقابلے میں طویل ہوگی، یعنی آپ جتنا زیادہ ان پہ غصائیں گے وہ اتنا زیادہ مطمئن ہو جائے گا۔ تو میں نے یہ نشانی بھی تیرے حبیب اور تیرے رسول میں دیکھی ہے۔ میں ان کو بار بار کہہ رہا تھا، اے محمد تو اسی گھرانے سے ہے جن کا طنز عمل یہ تھا کہ وہ کوئی چیز خریدنے کے بعد وہ دینے میں ٹال مٹول کیا کرتا تھا۔ میں ان کے نسب پہ لان تان کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ میں تیرے نبی کے نسب پر لان تان کروں گا، میں تیرے نبی سے بد کلامی بد زبانی کروں گا، پھر میں دیکھوں گا تیرے نبی کا طرز عمل کیا ہے، تیرے نبی کا کردار، تیرے نبی کا رویہ کیا ہے۔ جب میں نے یہ آزمایا، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے آسمانی کتابوں میں جیسی صفات پڑھی تھی ویسی صفات تیرے نبی میں میں نے پایا ہے۔ اے ابو بکر، میرا مقصد نبی کی گستاخی نہ تھا، اے فاروق اعظم، میرا مقصد نبی سے بد کلامی نہ تھا، نبی کے نسب پہ طعن و تشویح کرنا نہ تھا۔ میں تو دیکھ رہا تھا، میں ایمان لانے کی قدر سے لایا تھا۔ اے فاروق اعظم، میں اس کھجور کی بات کرتا ہے نا، میں وہ کھجور نبی سے خریدا ہی اس لیے تھا تاکہ نبی کو آزماؤں۔ اے فاروق اعظم، تو زمین کے نیچے گواہ رہنا، میں اس نبی پر ایمان لایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ نے التجا کی تھی، جس نبی کی بشارت حضرت آدم نے دیا تھا، جس نبی کی بشارت حضرت نوح نے دیا تھا، جس نبی کی بشارت حضرت ابراہیم نے دی تھا۔ اے فاروق اعظم، گواہ رہنا، آج میں اپنے تمام فتنوں سے، تمام گندگیوں سے پاک ہو کر تیرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہا ہوں۔ انہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اپنی ساری دولت مسلمانوں کے ہمیشہ فروغ اور بہت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تھی نبی کی سیرت اور نبی کے کردار کا مظاہرہ۔ نبی کی بارگاہ میں جب بتانو تشریح کرنا ہوتا، اگر نبی سخت ہو جاتے، حالانکہ سخت اگر ہو جاتے تو یہ حضور کا حق تھا، کیونکہ وہ غلط کر رہا تھا، وہ کوئی صحیح بات نہیں کر رہا تھا، لیکن نبی نے آسانی برت کر، نبی نے آسان لب و لہجہ استعمال کر کے حضرت زید بن صفا کو دامن اسلام سے وابستہ کر دیا۔ اس لیے میری گفتگو کا ماحصل یہی ہے کہ ہم زندگی رب نے دی ہے، زندگی جیے، لیکن اس دائرے میں رہ کر جو دائرہ جو حق نبی نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، ہمیں نبی کے اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بولنے کے درمیان جو بھی غلطی رب کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔